106 سے اسٹارٹ کرنے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے آج ہم حاضر ہیں آج کی اردو قرآن اسٹڈی کے ساتھ۔ انشاءاللہ آج سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 106 سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا یہ جو سورہ یوسف کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ہم لوگوں کے لیے سبق ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا میں 102 کا حوالہ دوں گا، آیت نمبر 102 کا، کہ جہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ فرماتے ہیں یہ ماضی کی خبریں ہیں جو ہم تم پر ظاہر کرتے ہیں، تم اس وقت موجود نہیں تھے جب انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا، جب انہوں نے مل کر سازش کی۔ سو فار اس سے پیچھے جو ہے وہ جو ایکچوئل سٹوری ہے یوسف کی وہ ہے، اور 102 پہ آ کے جیسے ہوتا ہے نا پریزنٹ ٹائم آ جاتا ہے، وہ پریزنٹ ٹائم پرافٹ محمد کے ٹائم پہ جب وہ قرآن نازل ہوا تو یہ اس وقت پریزنٹ ٹائم کی شروع ہو گئی۔ ابھی اللہ تعالیٰ ان سے بات کریں گے، یہ ماضی کی خبریں ہیں جن سے تمہیں معلوم نہیں تھا۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو سبق جو کی بات کی ہے، جو ہمارے لیے لیسنز ہیں، وہ تو ہم لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کیا کیا ہم لوگ اس سے سیکھ سکتے ہیں، اور جس کی جو طلب ہوگی ہو سکتا ہے اس کو وہی چیز اس میں نظر آئے اور اسے فائدہ حاصل کر سکے۔ کچھ چیزیں تو ہم نے یہ دیکھی ہیں کہ جیسے کوئی برا کرو گے تو اس کا برائی کا رزلٹ بھی برا ہی نکلے گا اور اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یوسف نے ان کی نیت صاف رہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ کوئی نیک کام کرے گا تو اس کا اجر ملے گا۔ لیکن جو اصل جو لیسن جو ہے، وہ جو مین لیسن ہے، وہ اب یہاں پہ آیت نمبر 102 کے بعد جو انڈرسٹینڈنگ آتی ہے کہ ریزن کیا ہے اس سورہ کا، جو کہ تھرو آؤٹ دا قرآن سیم ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ بیسیکلی اب یہاں سے جو صحیح جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ جو بھی یوسف اور ان کے بھائیوں نے کیا، اور کتنی تعداد میں تھے، باپ پروفٹ تھے، اور دیکھیں پھر بھی اس کے باوجود وہ بلیو رکھتے تھے، اللہ پہ یقین تھا، لیکن کس وجہ سے ڈفرینس کیا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اور شرک کی کئی قسمیں یہاں پہ دیکھ لیں کہ ان کی جو سوچ تھی، وہ جو شیطان ڈیول کا آتا ذکر، اس کی وجہ سے اس نے ان کو بہکا دیا۔ اب یہ بات بہت ہی کیئرفلی انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ اس کا جو اصل جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ جو اینڈ پارٹ ہے جس کے اندر اس کی سمری ہے پوری سورہ کی، اس کے اندر سمجھنا ہے کہ یہ میسج آئیڈل ورشپ اور شرک اور ڈس بلیو، یہ سارا جو سلسلہ ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر سے ایکسپلین کیا ہے، اور وہ لے کے ہم آگے چلیں گے۔ انسان کی انٹینشن کیا ہوتی ہے۔ اب آدم کا پچھلی دنیا میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا، وہ جو ایلیگوریکل وے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا، وہ اگر ویسے مسٹیک ہوتی تو ایک بات تھی، لیکن کس وجہ سے انہوں نے وہ پھل کھایا، یہ بات کاؤنٹ ہوتی ہے کہ شیطان نے اس کو بہکایا اور پھر انہوں نے جا کے اس کو کھایا۔ یہاں بھی ہم اس کا یہی انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس کی جو نیت کیا ہے، کس وجہ سے کیا، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کا حکم پہ نہیں بھی چل رہا، لیکن جتنا اس کو میسج ملا تھا اس کے مطابق اس نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ تو اس لیول تک لے کے جاتے ہیں کہ منیمم ریکوائرمنٹ کہ خالص اللہ پہ یقین، آخرت پہ یقین اور اچھا انسان ہونا، منیمم اس کے اندر بھی رہتے ہوئے انسان کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے گا، لیکن وہ انٹینشن کیا تھی، اس کے بعد کتنا میسج تھا، کتنی اس نے ڈس اوبیڈین کی، اس حساب سے ہمارے اوپر جو برڈن ہے وہ بہت ہی بڑا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی کھلی کتاب، فلی ڈیٹیل اسکرپچر ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے۔ ایسی ایزی ایگزامپل ہے وضو کی ایگزامپل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 سٹیپس دیے ہیں۔ مسئلہ یہ بڑا نہیں ہے کہ وہ بڑا ہے مسئلہ کہ ہم نے اس کے اندر چیزیں ایڈ کری، کچھ نکال دیا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے کس وجہ سے کیا آپ نے یہ کام۔ یہ بات ذرا غور کرنے کی۔ یہاں پہ بار بار آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیول کا ورڈ یوز کرتے ہیں، ڈیول کو انہوں نے بھڑکا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ہم جو ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، یہ تھوڑی بات سمجھنے کی ہے۔
وہ جو ہم نے دین میں اتنی چیزیں ایڈ کر دی ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں، یہ بات کرنے کی. ویسے تو قرآن اتنی ڈیٹیل کتاب ہے کہ 7 سمندر دگنے بھی ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ نالج نہیں ختم ہوگا. ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کو 80% بھی فالو کر پائیں یا 60% بھی. اس کے اندر جو میسج ہے ہم وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے. جتنا سمجھ میں آتا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن جو مسٹیکس کرتے ہیں وہ مسٹیکس انٹینشن ہے یا ہم کسی اور سورس کو پکڑتے ہوئے اس وہاں تک جا رہے ہیں. یہ بہت، اگر یہ بات ہم سمجھ جائیں تو شرک اور آئیڈل ورشپ جو ہے وہ اس کی ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ وہ ہوتا کیا ہے. تو بڑی خوبصورتی سے یوسف کی پوری سٹوری میں اللہ تعالیٰ نے وہی میسج ایکسٹریٹ کیا ہے. میں تھوڑا سا یہ آیت نمبر میں اس پہ آج ماشاء اللہ اسٹڈی کر رہا تھا، لیکن جتنا میں اس پہ گھسنے کی کوشش کرتا اتنی شاکنگ چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یہ سبحان اللہ کیا بات ہے. 104 سے میں تھوڑا سا اس کو پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب یہاں پہ یہ پرافٹ کی بات ہو رہی ہے. ایکچولی 103 میجورٹی آف پیپل ڈو ناٹ بلیو. موسٹ پیپل نو میٹر واٹ یو ڈو ول ناٹ بلیو. اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. زیادہ تر لوگ چاہے تم کچھ بھی کر لو ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ جہاں تک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، اب یہ پرافٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ وہاں سے اب یہ لائیو چل رہا ہے. اگر ہم 1400 سال پیچھے چلے جائیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں اس میسج پہ ایمان نہیں لائیں گے، زیادہ تر لوگ. پھر 104 یو آر ناٹ آسکنگ دیم فار اینی منی سمپلی ڈیلیورنگ دس ریمائنڈر فار دا پیپل. تو تم کوئی ان کو تم ان سے کچھ مانگ نہیں رہا. یہ میسنجرس کی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ 105 میں بتا رہے ہیں کہ کتنے سائنس، کتنے پروف ہیں دنیا میں چاروں طرف، اس کے باوجود انسان جو ہے وہ ایسے گھومتا ہے. آج کل وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو ڈز گاڈ ایگزسٹ. ایسے اس کے اوپر لوگ لڑ رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. افسوس کی بات ہے جس ہستی نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کے اوپر سوال کر رہے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتی بھی ہے کہ نہیں. انسان اتنا گر چکا ہے کہ اس کے اوپر سوال کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ کرو کہ کیا تم ایگزسٹ کرتے ہو کہ نہیں. کیا اپنے اوپر بندہ غور کرے تو اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھے کہ اتنا کمپلیکس سسٹم ہیومن باڈی کا جو چل رہا ہے، اتنا کمپلیکس، جتنا اس کے اندر ڈیٹیل میں جاؤ اتنے انسان کے ہوش اٹھتے چلے جاتے ہیں کہ یہ باڈی فنکشن کیسے کر رہی ہے. پھر اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ اس کی جو مائنڈ ہے وہ کیسے چل رہا ہے، کس کو اس مائنڈ کو انیشیٹ کیسے کی. آپ اپنے اوپر غور کریں کہ میرا جو مائنڈ وہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے مجھے انیشیٹ کیا ہے. میں نے اے آئی سے پوچھا کہ فیوچر میں اے آئی کیا اتنی ایڈوانس ہو سکتی ہے کہ وہ ایک مائنڈ کو کریٹ کر لیں. تو اس نے بھی پوری ڈیٹیل سے بتایا کہ اٹ از امپاسبل ٹو کریٹ اے مائنڈ. کہ انسان کا جو نفس ہے، ہر بندہ انڈیویجول ہے، وہ نفس جو فیل کرتا ہے خوشی کو، غم کو، ہر چیز کو، وہ کریٹ کرنا جو ہے وہی اگر ہم سمجھ لیں کہ وہ اتنی بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی بات ہے کہ بندہ سبحان اللہ کہتے تھکے نہیں. اور ادھر انہوں نے سوال کھڑ دیا کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ. بڑی عجیب سی بات ہے کہ انسان اتنا زیادہ. تو انشاءاللہ 106 سے میں پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. The majority of believers destined for health. The majority of those who believe in God do not do so without committing idol worship. وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان کی اکثر بت پرستی کا ارتکاب کیے بغیر ایسا نہیں کرتے. یہ آپ انگلش میں اس کو پڑھ کے دیکھیں، کیا ہی بیوٹیفل ٹرانسلیشن اس کی ہوئی ہے. ایک سیکنڈ، یہ اس کی ریکارڈنگ سٹارٹ کر لو. 1 سیکنڈ. وہ الفاظ نہیں آپ کو ملیں گے. اس کو ماشاءاللہ آپ نے اردو میں بڑی اچھی طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا کہ اس کو ڈو ناٹ ڈو سو کے ساتھ. یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹرانسلیشن ہے. میں نے اردو ریگولر ٹرانسلیشن کو اٹھا کے دیکھا کہ وہ کوئی بھی صحیح ٹرانسلیشن نہیں کر پایا اس ورس کی 106 کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس فائنل ٹیسٹمنٹ میں کتنی خوبصورتی سے دی کہ the majority of those who do not believe in God do not do so without committing idol worship. اور وہ انہوں نے ٹرانسلیشن کیا کی ہے اس کی جو ریگولر ٹرانسلیشنز میں ہے کہ وما
یومین اکثر ہم باللہ الا وہم مشرکون کہ انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے ہر جگہ اکراس دا بورڈ انہوں نے کی ہے کہ زیادہ تر لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لگتے مگر شرک کرتے ہیں. تو یہ تو جملہ ہی غلط ہو گیا. جو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہی نہیں لاتا تو اس نے شرک کیا کرنا. شرک کا مطلب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہوئے ان کے ساتھ کسی کو اور کو بھی ساتھ میں شامل کر لینا، اس کو شرک کرتے ہیں. وہ تو بندہ ہی ڈس بلیور ہو گیا نا، جس نے اللہ پہ ایمان ہی نہیں لایا. تو وہ ٹرانسلیشن ہی نہیں صحیح بنتی، وہ ٹرانسلیشن تک صحیح نہیں کر پائے. امیجن کریں. دوستوں میں مجھے بہت ہی انٹرسٹنگ لگا دا وے یہ ٹرانسلیشن ہے، اور جیسے آپ نے ماشاءاللہ اردو میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے آپ نے کر دی. میں سوچ رہا تھا کہ اس کی اور کیا ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے، لیکن میں بھی کچھ نہیں کر پایا. لیکن ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی ٹرانسلیشن کی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ ان کی اکثریت بت پرستی کا ارتکاب کیے بغیر ایسا نہیں کرتی. پریز گاڈ. اور یہ ہیں جو مین لیسنز ہیں، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ جو دنیا میں بات تو جو ہے وہ تو ہے. کسی کے ساتھ برائی کرو گے یہ ہوگا، فلانا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ساری معاملہ تو ٹھیک ہے. لیکن اس کا مین ایسنس جو ہے وہ جو ہمیں پکڑنا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں میجورٹی آف لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. آپ جس دین پہ بھی اٹھا کے دیں، وہ ایک ون کریٹر کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک کیا ہوا ہے. یہ بات ہے. اب کسی بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں، اور وہی بات 106 میں یہاں لکھی ہوئی ہے کہ انسان جو ہے ہر طرح سے اس کے اندر پھنسا کہ اس نے. اور یہ ہے کس وجہ سے؟ یہاں پہ پوری سورہ میں دیکھیں وہ ڈیول ڈیول ڈیول. وہ جو یوسف کے بھائی تھے، انہوں نے جو وہ کام کیا، وہ مانتے تو اللہ پہ تھے. وہ کیسے وہ سارا معاملہ شرک کی بیس پہ ہوا کہ وہ مانتے تھے اللہ پہ. اور یہ کوئی اتنی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ آپ کو غلط کام کر رہے ہو. غلط کام کرنے کے لیے پیچھے سورس کیا رن کر رہی ہے، کیونکہ غلط کام اللہ کی طرف سے نہیں انیشیٹ کیا جاتا. غلط کام ہم خود انیشیٹ کرتے ہیں. اور ہمارے پیچھے کون تھا جس نے ہمیں پرووک کیا؟ وہ تھا ڈیول. ان کو بھی ڈیول نے، جہاں تک میرے یاد آتا ہے، ڈیول نے ان کو پرووک کیا کہ وہ اس کام پہ لگے. ان کو اچھی طرح، ان کو بچے نہیں تھے، ان کو پتہ تھا کہ برا کام ہے. ہم دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں، ہمیں ایک چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے نا، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ صحیح غلط اور غلط میں فرق پتہ ہوتا ہے. ایک جانور تک کو پتہ ہوتا ہے. آپ یوٹیوب میں کئی ویڈیوز ہیں، انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے کہ ان کا پالتو کتا تھا، اس کے سامنے ہسبینڈ نے بیوی کو ایسے ہی فرضی طور پہ اسٹک سے مارنے کی کوشش کی، تو وہ کتا بھی اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، تم نہیں مارو اس کو. یہ ہماری فطرت ہے انسان کی کہ اچھے برے کا ہم فرق کر سکتے ہیں. تو ان کو پتہ تھا یہ غلط کام ہے. کیوں کیا؟ وہ جب برا کام آپ نے کیا کس وجہ سے کیا، وہ پھر جب ہمیں پتہ ہے یہ کام غلط ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ، تو پھر ہم اس طرح ہم شرک کے اندر پڑتے ہیں کہ ہم کسی اور سورس کو پکڑتے ہیں. اور وہ جب ہم دین میں کرتے ہیں تو امیجن کریں وہ پھر ساری باتیں سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے مطلب کتنی سمپل سی بات لکھی ہوئی ہے کہ زیادہ تر لوگ سوائے اگر شرک کی بغیر نہیں رہ سکتے. اب کسی بھی اسلام کے بھی جو اتنے فقے بنے ہوئے ہیں، اس 72 فقے، ہر فقے میں اٹھا کے دیکھ لیں اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے لوگوں نے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک میسنجر کو بھیجا میسج کے ساتھ، انہی کو ہم نے اٹھا کے عبادتوں میں شامل کر لیا ہے. انہی کے ساتھ اتنی بڑی لائبریریز بن گئی ہیں. ان کو امین ہم اندازہ لگائیں، آپ کو 10,000 چیزیں نظر آ جائیں گی. اور انسان کا دماغ اس بات کو ایکسیپٹ کرے گا کہ یہ غلط بات ہے، لیکن پھر بھی وہ کر رہا ہے. یوسف کے بھائیوں کو پتہ تھا یہ غلط بات ہے. کچھ گورنر کی وائف کو پتہ تھا یہ غلط بات ہے. وہ یوسف جو جیل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ جب ان کو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اس سے پہلے وہ ان کو پورا بتاتے ہیں کہ تم جو کھانا کھاتے ہو یا جو آنے والا ہے میں بتا سکتا ہوں. تو کیا نہیں تھا کہ وہ لوگ جب اتنا سالڈ پروف دیکھنے کے بعد اس پہ یوسف کے اوپر ایمان لے آتے کہ یوسف ہم بھی تمہارے ساتھ اس پہ ایمان لاتے ہیں، تمہارے پاس خالص ایبلٹی ہے. لیکن انسان اتنا واضح پروفس دیکھنے کے باوجود بھی وہ اسی رستے پہ چل رہا ہے جس پہ اس کو جو ایگو ہے نا انسان کی، وہ بہت ہی اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. اس کو جتنا کھلاتے جاؤ وہ اتنا ہی کھاتی چلی جاتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا انسان رک کے دیکھے تو انسان کو چیزیں نظر آنی شروع ہوں. بڑے ہی افسوس کی بات ہے. 107 ہے، ہیو دے گارنٹی دیٹ این اوور ویلمنگ ریٹریبیوشن فرام گاڈ ول ناٹ اسٹرائک دیم اور the hour will not come to pass, will not come to them suddenly when they least expected. کیا انہوں نے اس کی ضمانت لے رکھی ہے کہ ان پر اللہ کی جانب سے کوئی
زبردست عذاب نہیں آئے گا یا قیامت ان پر اچانک نہیں آئے گی جب وہ بالکل اس کی توقع نہ کرتے ہوں گے. تو کیا گارنٹی ہے انسان کے پاس اس بات کی؟ اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کس چیز کی ضمانت ہے؟ جیسے کہ ہم نے سو فار سٹوریز پڑھی ہیں اس سے پہلے، ایک میسنجر پرافٹ کے بعد ایک جو ہوا، شعیب، صالح، یونس، جتنے بھی پرافٹ مینشن ہیں ابراہیم تک اور موسیٰ. جسٹ امیجن کیا ریزن تھا اللہ تعالیٰ کو ہمیں بتانے کا کہ یہ ہے سسٹم. بھلے تم قوم میں ہو یا اکیلے ہو، تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ ہوگا. ابھی ہم نے ماشاءاللہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں میسج دیا ہے وہ کلیئر ہے، واضح ہے، سمپل ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے. تو ابھی جو چیزیں ہمارے اندر ہیں شرک کو لے کے وہ بالکل واضح ہیں. یہ ہم ہیں جو آنکھیں بند کر کے موڑ لیتے ہیں. انسان کی فطرت ہے یہ باتیں ہیں جو صحیح، جو ہم مین اس کا جو ایسنس ہے جو سورہ کا، وہ اس میں ہم سمجھیں کہ یہ ہماری بقا کے لیے. دنیا میں تو اونچ نیچ ہو جائے، جو بھی ہو جائے وہ تو ایک بات ہے، لیکن اصل میں ہم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، جو ایبسولوٹ اتھارٹی ہے، جو ہمارے وہ پروردگار ہیں، جو انیشیٹر ہیں، اس سورس کو لے کے چلیں. یہ ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ ہمارا کہنا چاہیے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اور جب ہم اس کے ساتھ کسی قسم کی بھی شیئر کرتے ہیں کسی اور سورس کو، کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے پاس آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر وہ چیز کی ویریفیکیشن کرنی چاہیے جو ہمارے پاس آتی ہے. کہ ورڈ تو ہے نا، when a wicked brings you into you shall verify yourself, but in reality ہمیں جو بھی ہمیں کوئی کہتا ہے بندہ آ کے بھئی یہ ہے مذہب کا پارٹ، تو ہمیں یہ مقصد ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کو ویریفائی کریں یہ اس کے پیچھے کون ہے جو اس نے اس کو انیشیٹ کیا ہے. ہمارے پاس قرآن ہے، اس کے اندر اگر وہ چیز نہیں ہے تو عقل مند انسان یہی کرے گا کہ جب اس میں کہ وہ چیز اگر قرآن میں نہیں ہے تو جسٹ لیو اٹ آن دا سائڈ. جیسے میرے رب نے کہہ دیا کہ ایزی ایگزامپل کہ وضو کے 4 سٹیپ ہیں تو لیٹس جسٹ ڈو دیٹ. باقی ہم لوگ جو بعد میں ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اس بات پہ انڈرسٹینڈ کریں گے جو اللہ کا میسیج ہے ہم اس کو تو فالو کرنا شروع کریں بیسکس میں سے. ورنہ کیا ہوگا؟ اب یہ 107 آیت نمبر ہے، یہ آپ بھلے 10 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، یہ چینج نہیں ہونے والی. ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے معافیاں مانگتے رہیں، روتے رہیں، لیکن اگر ہمارے اپنا ایمان اور اپنا عمل کو چینج نہ کیا، ہم بھلے اللہ تعالیٰ کے سامنے رگڑ رگڑ کے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہیں، خانہ کعبہ جا کے دعائیں مانگتے رہیں، ہر خیرات کرتے رہیں، ہسپتال بنا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، لیکن جب تک ہم اپنے اندر سے وہ شرک کی بیماری کو ختم نہیں کریں گے کچھ نہیں ہونے کا. یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی مغفرت ہی نہیں ہے، پلین اینڈ سمپل. ایک عقل مند انسان پھر وہ کام کرے گا کہ ہر اس چیز سے دور بھاگے گا جس میں اس کو ذرا سا بھی فیل ہو کہ اس میں شرک کا کوئی پہلو ہو سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو انسان کی یہی ادا پسند آ جائے کہ یہ میرا بندہ حالانکہ اس نے اس معاملے میں غلطی بھی کر دی، لیکن ہو سکتا ہے یہی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ جائے. یہ ہر اس چیز سے دور بھاگتا ہے جس میں کو فیل بھی ہوتا ہے یہ میری محبت میں اتنا پاگل ہوا ہے. وہ چیز لے کے آنا اپنے اندر تو میں یہ نہیں کہتا کہ انسان سے غلطی ہوگی نہیں، یہ ہے کہ پیچھے انٹینشن کیا ہے، دل کے اندر وہ لگن کیا ہے، وہ مخلصی اللہ کے ساتھ ہے کہ نہیں، وہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. ان میں رہتے ہوئے آف کورس تبھی تو ہم معافی مانگتے ہیں، صبح اٹھ کے معافی مانگتے ہیں، دن بھر معافی مانگتے ہیں، تو ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن وہ جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں سورس چل رہی ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ تو ہیو دی گارنٹی اینڈ اوور ویلم ریٹریبیوشن تم کے پاس. اور دا آور، جو کہ قیامت کے دن، جو آور کا ورڈ اللہ تعالیٰ یوز کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اچانک ان پہ آ جائے گی. قیامت کا اچانک ان پہ کیسے آنا ہے؟ قیامت تو ابھی فیوچر میں ہے، وہ آتی ہے انسان کی موت کے وقت. بیسیکلی ہماری قیامت تو شروع ہو جاتی ہے، موت ادھر آنکھ بند ہوتی ہے، ادھر قیامت انسان کی شروع ہو جاتی ہے بیسیکلی. کیونکہ وہ جو قیامت کا جو ٹائم آف ڈیتھ جو ہے اس سے لے کے جو ایکچوئل دن ہے قیامت کا، اس کا جو بیچ میں جو گیپ ہے وہ انسان یہ نہیں کہ بس سو گیا کہ صبح جاب پہ جانے، رات کو سوئے اور صبح اٹھے تو جاب پہ جانے کا ٹائم ہو گیا. وہ ٹائم بندہ جاگ رہا ہوگا، دماغ اس کا ویک ہوگا اور اس کے اندر وہ
ایسے ڈرونے جو کہتے ہیں نا لوگ، کتنی باتیں گھڑی ہوئی ہیں کہ قبر کا عذاب، یہ عذاب، وہ عذاب، وہ ایکچولی ان اے وے وہ ہے، وہ اس طرح ہے کہ وہ بندہ ایک خواب کی دنیا میں ہوگا اور اس کو دن رات وہ قیامت کا جو منظر ہے اس کے سامنے ہوگا، دوزخ کا منظر ہے اس کے سامنے، اور وہ بہت ہی ہولناک پکچر ہے۔ ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی کہ ایک چھوٹا سا انفینٹ بچہ، اس کے بال تک سفید ہو جائیں، اتنا وہ ہولناک دن ہے کہ جب وہ اس کی بالکل توقع نہ رکھتے ہوں گے۔ تو یہ بات ہو کے رہے گی اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے اصولوں پہ نہ چلے، اور یہ بات ایسے ہوگی کہ جب اس کی توقع نہ رکھتے ہوں گے۔ اس میں جو انگلش کا ورڈ ہے when the least expected، وہ فرائڈ میں خیر اس کی جو سائیکالوجی کا جو آپ نے وہ پیرامڈ دیکھا ہوگا ایسے کر کے ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ لیئرز ہیں، اگر آپ اس کے اوپر اسٹڈی کریں کہ بیسک نیڈز ہوتی ہیں انسان کے پاس، شیلٹر، گھر اور یہ چیزیں، پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک جو ٹاپ پہ ہوتا ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت، وہ ہر چیز فلی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، اس کو ہر چیز ہے، گھر ہے، پانی، ہر چیز ہے۔ اور جب بندہ ایسی اسٹیٹ پہ ہوتا ہے نا تو اس کو چھوٹا سا بھی ہاتھ پہ کٹ لگ جائے کچھ، وہ اس کو بہت بڑا فیل ہوتا ہے۔ تو اس اسٹیٹ میں جب بندے کو تھوڑی سی بھی تکلیف بہت بری لگتی ہے، اس اسٹیٹ میں اسٹیٹ کو بندہ نظر میں رکھیں۔ اور ایک اسٹیٹ ہے جو آپ بالکل بیسک اسٹیٹ پہ، جہاں آپ کو لائف کی بھی زندگی اور موت کا پڑا ہوا ہے، آپ کے پیچھے کو وحشی جانور بھاگ رہا ہے، یا آپ جہاز میں اور وہ نیچے گر رہا ہے، کوئی بھی ایسی سچویشن ہے جس میں آپ زندگی اور موت کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ ڈفرنس دونوں اسٹیٹس میں ہے۔ تو جو بالکل بیسک میں ہے وہ تو آلریڈی اتنی پین میں ہے، اس کے لیے تو یہ فنگر میں انگلی میں کٹ لگنا بھی کوئی، اس کو تو فیل بھی نہیں ہوگا۔ آپ کبھی گر جائیں گے سائیکل سے یا کچھ ایسا، آپ کو چوٹ، آپ کو بندے کو فیل بھی نہیں ہوتا کہ مجھے چوٹ لگی ہے، کیونکہ وہ آپ کا وہ جو لیول ہے ایک دم سے نیچے گر جاتا ہے۔ تو یہ جو یہ بات جو ہے نا، یہ بڑا غور کرنے کی ہے، when the least expected، یہ ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے بندہ بالکل خوشی میں مشغول ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس وقت جو سب سے بڑی اس کے اوپر عذاب آتا ہے، وہ اس حساب کو انٹینسیفائی کر دیتا ہے۔ اس کے ایک تو چیز ہوتی ہے نا، بندہ آلریڈی ریڈی ہے، آپ کو آپ ڈاکٹر کے پاس گیا، آپ کچھ بیماری ہے، آپ کچھ فیل اچھا نہیں ہو رہا، ڈاکٹر بولتا ہے کہ آپ اپنے دماغ کو ریڈی کر لیں، یہ جو سمٹمز ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو پہلے سے مینٹلی اس کو پریپیئر کرنے کے لیے کہ آپ کینسر ہو سکتا ہے۔ تو مینٹلی پریپیئر کرنا، کیونکہ وہ ایک دم سے آپ اس کو بری خبر دے دو گے تو پھر وہ تو پاگل ہو جائے گا۔ آپ کسی دیکھ لیں کہیں بھی کسی کو بتانا ہو کہ آپ کا لو ون کی ڈیتھ ہوگی، آپ ایک دم سے نہیں بتاؤ گے، اس کو پہلے مینٹلی پریپیئر کرو گے۔ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، لیسٹ ایکسپیکٹڈ، اچانک سے اللہ تعالیٰ آپ کو پریپیئر نہیں کریں گے، بندہ فل انجوائمنٹ میں ہوگا، آل آف سڈن اسٹیج 4 کینسر، 2 months لیفٹ، نو ایگزٹ، بیٹھو رو بیٹھو، کیا کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب آنکھ بند ہوتی ہے پھر وہ شروع ہو جاتا ہے قیامت کا منظر۔ یہ ہوتی ہیں باتیں غور کرنے کی۔ 108 سے This is my path. I invite to God on the basis of clear proof, and so do those who follow me. God be glorified. I am not an idol worshipper. تو یہ پرافٹ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کہہ دو یہ میرا رستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں ایک واضح ثبوت کی بنیاد پر۔ وہ لوگ جو میری پیروی کرتے ہیں، تعریف ہو اللہ کی، میں ایک مشرک نہیں ہوں۔ تو یہ پرافٹ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہہ دو، یہ جو اس وقت جو اسپیچ تھی اور پریچ تھی، اس کے بعد بھی ایون اپ ٹو ناؤ اینڈ انٹل دا ڈے آف ججمنٹ، جو بھی اللہ کا پیغام دینا چاہتا ہے کہ یہ ہے رستہ، یہ میرا رستہ ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے میسنجر تھے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کہیں وہ آپ پورے قرآن میں دیکھ لیں، کہیں بھی انہوں نے اپنے آپ کو شامل کیا ہو اللہ کے ساتھ تعریف میں کہ میرا بھی یہ، میرا وہ، کچھ نہیں ملتا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، خالص اللہ کی طرف، ایک واضح ثبوت کے ساتھ۔ اور وہ قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں کی ہیں کہ میں تمہارے بیچ میں ہوں، میں نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی۔ بہت بیشتر حساب سے وہ ثبوت کا ایک ہو سکتا ہے جس میں میریکل آف 19 نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک ڈیسٹن تھا ایک آنے والے پیغمبر کے لیے، جس کی آلریڈی پیشن گوئی قرآن میں ہے اور سورہ 3 میں ہے، اور سورہ جو 33 یا 34 میں ہے، اس کے اندر ہے، اور بیشتر اس کے ثبوت ہیں۔ اور وہ لوگ جو بھی میری پیروی کرتے ہیں،
اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے بیسس پہ لائبریریز کھڑی کرتے ہیں. یہ میرا رستہ ہے، وہ رستہ کیا ہے؟ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ وہ رستہ ہے اور میرے پاس واضح ثبوت ہے. پھر اس کے بعد جو میری پیروی کرے گا وہ پیروی کیا ہے؟ کہ خالص اللہ کے میسج پہ فالو کرنا جو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے. اس کے ساتھ ہم نے پوری ایک وہ لائبریری کھڑی کر دی گئی. یہ بھی انہوں نے کہا، یہ بھی انہوں نے کہا، یہ بھی وداؤٹ اینی پروف. اب یہ جو آج کل کی قوم ہے اس وقت پریزنٹ ٹائم، ان کے اوپر یہ سوالیہ نشان ہے کہ پہلے جاؤ اور ثبوت ڈھونڈ کے لاؤ. وہ ثبوت کہاں پہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ وہ ثبوت ڈھونڈ کے لاؤ جن میں لکھا ہے کہ وضو کے 12 15 16 سٹیپ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بول دیے ہیں. وہ ثبوت ڈھونڈ کے لاؤ جس میں ماڈریٹ ٹون اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ ایسی ہونی چاہیے. اور بیشتر جو احکامات ہیں قرآن کے حوالے سے وہ سب ثبوت ڈھونڈ کے لاؤ. ہاں ہے ہی نہیں ہمارے پاس. پھر کیا کہتے ہیں؟ امیجن کرو تعریف ہو اللہ کی، میں ایک مشرک نہیں ہوں. آپ کہاں پہ دیکھیں گے کہ شیطان نے کس طرح سے جب یہ قرآن نازل ہوا ہے اور وہ کس طرح، اس کو بھی پتہ نہیں تھا قرآن آنا، یہ تو فیوچر کا ہاتھ تو صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ قرآن نازل ہونا تھا، اور کس طرح سے اس جو ٹیکٹکس ہیں وہ چینج ہونی تھیں، کیونکہ یہ کتاب تو 19 میرکل کی وجہ سے پروٹیکٹڈ تھی، اس کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا. تو کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، کیونکہ ڈیول از اوور جو ہے وہ دشمن ہے ہمارا پکا. اس نے خاموشی سے تو بیٹھنا نہیں تھا نا. یہ سارے لیسن اگر ہم سمجھ لیں ایک دفعہ بیٹھ کے کہ ہم کون سی لالا لینڈ میں ہم رہ رہے ہیں، کون سی خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو کھلا بھیڑیا باہر گھوم رہا ہے ہمیں نہیں کچھ کہے گا، اس نے سب آس پاس کے لوگوں کو تنگ کیا، ہم بچے ہوئے ہیں. کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں ہم؟ ذرا آنکھیں تو کھول کے دیکھیں، ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو وہ فیکٹر نکالنا کہ بھئی یہ کون سا فیکٹر ہے جو ہمیں شرک میں ڈال رہا ہے. All praise be to God. So, ایک سنو, we did not send before you except men whom we inspired, chosen from the people of various communities. Did they not roam the earth and see the consequences for those before them? The abode of the hereafter is far better for those who lead a righteous life. Would you then understand? ہم نے تم سے پہلے پیغمبر نہیں بھیجا سوائے اس سے ایسے مرد جنہیں ہم نے وحی کی مختلف قوموں کے لوگوں میں سے چننے ہوئے. کیا وہ زمین پر گھومے پھرے نہیں اور ان کا انجام نہیں دیکھا؟ جو ان سے پہلے لوگ تھے. آخرت کا ٹھکانہ کہیں زیادہ بہتر ہے ان کے لیے جو زندگی گزارتے ہیں. کیا تم پھر سمجھو گے؟ امیجن یہ پورا ایسنس ہمیں تھرو آؤٹ دا قرآن ملتا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیغمبر ہیں وہ، اس میں ایک چیز ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ، یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ وہ اس سے پہلے پرافٹ سے پہلے جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں میسنجر وہ مردوں میں سے بھیجے ہیں، کیونکہ پھر ظاہر سی بات ہے وہ جو کام کرنا، وہ جو نکلنا باہر، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. اس پہ ہم کچھ سوال بھی نہیں اٹھا سکتے، یہ تو اللہ کا سسٹم ہے. جنہیں اللہ تعالیٰ نے وحی کی وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے تھے، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. عیسیٰ کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی کہ وہ مردہ کو زندہ کرتے یا کوڑیوں کا اور پرندے کو لائیو لے آئے. موسیٰ میں کوئی طاقت نہیں تھی کہ وہ سمندر پاش کرتے. جبرائیل کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ وہ جو بھی کرتے وہی لے کے آتے تھے. کسی کے پاس نہ زمین آسمان، کسی کے سب طاقتیں اللہ کے پاس ہیں. وہ جس کو الاؤ کرتے ہیں اور جتنی دیتے ہیں وہ ان کی ایبلٹیز میں. ہمارے اندر جو ایبلٹی ہے، ہم بات کر سکتے ہیں، اٹھ پٹ کے کام کر سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. یہ ایبلٹیز اللہ نے ہمیں الاؤ کی ہیں. ایک جا کے بندہ پیرالائز بندہ ہے، اس سے بات کریں گے اٹھو کھڑے ہو چلو میرے ساتھ بھاگو، وہ تو اٹھ بھی نہیں سکتا. اس کے اندر سے وہ ایبلٹیز لے لی گئی ہیں. ایک اندھے کے ساتھ اس کو نظر نہیں آتا، کوئی بات نہیں کر سکتا. تو یہ باتیں ہوتی ہیں سوچنے کی. اور جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایبلٹیز دی ہیں، وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اللہ کا سامنے ان کو شکر ادا کرتے ہیں، ان کو گلوریفیکیشن کرتے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم اور ہم سے پہلی قوموں نے یہی کیا کہ ہم نے اٹھا کے جو فلانا بندہ ہے اس کو طاقت دے دی، اس کو بندے کو طاقت دے دی، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، فلانا یہ کر سکتا ہے. اور کس کے بہکاوے میں آ کے کہیں آپ یہ اچھی طرح سوچ سکتے ہیں
کس کے بہکاوے میں آ کے امیر صاحب کا. تو یہ جو اندر کا یہ سسٹم ہے نا، یہ اگر ہم سمجھ جائیں کس وجہ سے ہم کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. انٹینشنز جو ہیں وہ ہر چیز کی جو سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے نا، تمہاری انٹینشن کیا تھی. اگر کسی کی انٹینشن اچھی تھی اور کسی کی جان بچاتے ہوئے اس کو الٹا بندہ مر گیا، تو یہ نہیں کہ اس کی انٹینشن دیکھی جائے گی، تمہاری انٹینشن کیا تھی. اور ایک بندے کی انٹینشن خراب تھی، اس نے کسی کی جان لینے کی کوشش کی لیکن وہ بندہ بچا لیا گیا. اس کی انٹینشن کو تم نے تو انٹینشن کی اور تم نے اپنا کام کر دیا. جو یوسف کے بھائی تھے ان کی انٹینشن بری تھی، انہوں نے تو اپنا کام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یوسف کو بچا، لیکن انہوں نے جو برا کام کیا وہ تو انہوں نے کر دیا. یوسف بھلے مر جاتے ہیں اس میں یا بچے ہیں، وہ ان کو جو گناہ ملا ہے وہ ان کی انٹینشن. اسی طرح جو نیک کام ہوتے ہیں، میسج کو پریچ کرنا، آگے پہنچانا، بھلے اس کا رزلٹ جو انسان کی اپنی انٹینشن کہ ہو سکتا ہے کوئی اس سے رستے پہ آ جائے. میری تو انٹینشن یہی تھی. پیغمبر بھی، اللہ تعالیٰ بھی جو ابھی جو بات کر رہے ہیں پرافٹ کے بارے میں کہ تمہارا کام تو صرف میسج کا پہنچا دینا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ابیلٹیز دی انہوں نے کر دیا. اب جو اس کا رزلٹ نکلتا ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ ان کی انٹینشن کاؤنٹ کی جائے گی. اللہ تعالیٰ انوائٹ کر رہے ہیں کہ زمین پر گھومو پھرو اور دیکھ لو تم سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے. ابھی میں نے ماشاءاللہ ابھی میں نے سرمن پوسٹ کیا تھا 2026 کا، اور ابھی کل کی بات لگتی ہے 225 ہم نے سیلیبریٹ کیا تھا، اب 226 آ گیا. تو ہمارے پورے گروپ میں بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ماشاءاللہ کہا کہ یہ دیکھیں بچے، ہم لوگ 90s میں پیدا ہوئے ہیں، یہ آفٹر ملینیم 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اور یہ 2010 میں پیدا ہوا، یہ 12 میں، 13 میں، 2014 میں، اور ابھی 2030 آئے گا، 2024 آئے گا، 40 آئے گا، 2050 آئے گا. 100 سال پیچھے چلے جائیں کیا ہوگا؟ 1925 میں چلے جائیں، 100 سال پیچھے چلے جائیں. ابھی 1930 آنا ہے، 1947 آنا ہے، پاکستان ابھی پیدا ہونا ہے. جس غور کریں، آپ کے جو پیرنٹس ہیں کسی کے، وہ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے. 100 سال پیچھے چلے، پھر 100 سال اور پیچھے چلے، 1825، 17، 16. یہ ہے ٹائم کے ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. 1725، 1625، 15، 14، 13، ایوری نمبر از 100 ایئرس. کرتے 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 آپ 600 تک چلے جائیں تو پرافٹ محمد کا ٹائم آ جائے گا. 600 سال اور پیچھے چلے جائیں تو عیسیٰ کا ٹائم آ جائے گا. ہر نمبر از 100 ایئرس. ان کے پاس بھی تھے 1625 کو، وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ لوگ کب پیدا ہوئے ہیں، ہم تو بھی پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی بوڑھے ہوں گے، یہ فلانا 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 فلانا. اس کے اور عیسیٰ کے پیچھے بھی اب چلے 3000 سال پیچھے تو موسیٰ کا ٹائم آ جاتا ہے سم تھنگ. یہ ہے وقت اس کی جو زندگی کی جو ایکسل ویلیو. تو اللہ تعالیٰ انوائٹ کریں گے جا کے تم دیکھو تو صحیح، تم سے پچھلے لوگوں سے آپ جا کے. اب تو خیر جو لوگ 1700 میں میوزیمز کتنے ہیں، جو 1600 میں یہ ہوا تھا، یہ 1700 کے، زیادہ دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو پیرامڈز وغیرہ دیکھ لیں آپ، کوئی کسی بھی چھوٹے سے قصبے میں چلے جائیں. میں کئی دفعہ میرا ہوتا ہے گزر چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز میں سے جو بہت ہسٹوریکل ٹاؤن، جہاں پہ اب کوئی رہتا بھی نہیں ہے. مذاق کے علاوہ کبھی کبھی میں وہاں رک کے نہ سوچتا ہوں، چھوٹا سا گاؤں ہوگا اور جہاں سے لوگ تقریباً موو ہو چکے ہیں، وہ وہاں سے مجھے گزرنا تھا، رستہ تھا، میں بلڈنگیں دیکھ رہا ہوں اور گھر ہے جو بالکل کباڑ ہو چکا ہے، کوئی رہتا ہی نہیں ہے. ایک آدھ چھوٹی سی کوئی شاپ کھلی ہے اس قصبے میں، بس میں بھی 5-10 لوگ رہتے ہیں اور کئی وہاں پہ گھر ہیں. میں سوچتا ہوں کہ 1800 میں یہ بنا ہوگا ایک گھر، اس میں کوئی موو ہوا ہوگا، نئے کپل موو ہوئے ہوں گے، کتنے خوش ہوں گے. کہاں گئے وہ سب؟ بالکل کھنڈرات. لوگ شہر موو ہو گئے، وہ گاؤں ویران ہو گیا. یہ ایسے ہی گزرنے والی چیزیں نہیں ہیں. بندہ رک کے ذرا ریفلیکٹ کرے، اللہ تعالیٰ میں انوائٹ کریں، سوچو تو صحیح، دماغ تو لڑا کے دیکھو، تاکہ انسان آگے ایک ورڈ آئے گا، ذرا غور کیجیے گا. کیوں ضروری ہے انسان کو ان چیزوں پہ غور کرنا؟ اور ان کے لیے نہیں کہ جو غور نہیں کرتے غور کریں، ان کے لیے اور بھی زیادہ بینیفٹ کرتا ہے جو آلریڈی غور کرتے ہیں اور کنٹینیوسلی غور کرتے رہتے ہیں. ان کے لیے تو اور زیادہ آئی اوپننگ ہو جاتی ہے. ان کے لیے جو احساس ہے ان کو اور بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو پھر یہ آخرت کا ٹھکانہ زیادہ بہتر ہے ہر لحاظ سے. میں نے جو ٹائم کی اگزامپل دی ہے،
انسان تو اتنا ہے کہ جیسے کیمرے کی فلیش لائٹ ہوتی ہے اس سے بھی چھوٹی ہے ہماری لائف. جو اسپارک ہوتا ہے فلیش لائٹ، اس میں ہم لوگ آج ہیں کل نہیں ہیں. وہ جو زندگی ہے آخرت کی، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ فزیکل باڈی ہوگی، اسپریچول باڈی ہوگی، کیسی باڈی ہوگی جس میں نہ تو کوئی بیماری ہوگی، نہ تو اس کو کسی غم، خوف، جیلسی، کچھ ہر چیز سے پاک ہوگی جو اللہ کے نیک لوگوں کے لیے ہوگا. نہ اس میں بڑھاپے کا کانسیپٹ ہے، نہ اس کو ہے کہ میرے بال سفید ہو رہے ہیں اور مجھے کلر کرنا ہے. جیسے میرے بال گر گئے تھے 30s کے اندر سر کے اوپر سے. امیجن کرے وہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے ایسی چیزوں کا. کیا فزیکل باڈی ہوگی کیا، اور سوائے انٹرٹینمنٹ کے کچھ بھی مطلب کوئی دکھ نہیں، کوئی آپ کی بےزتی نہیں کر سکتا. ایسے ایسے ورسز ملتے ہیں، سلام سلام سب کا یہ کال ہوگا. اللہ تعالیٰ کی وہ دنیا ہی اور ہے جو ہم آج کل کی دنیا کے لیے چھوٹے چھوٹے خوشیوں کے پیچھے پاگلوں کی طرح مرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتے چلے جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے. خدا را سورہ 12 پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصل میں ریالٹی کیا ہے، جو جس طرف اللہ تعالیٰ میں پکار رہے ہیں، جو اصل جنت ہے. اس میں داخل ہونے کے لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا پڑے گا. ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایگو اور یہ نیگیٹیوٹی بٹھا کے دنیا میں ہم آئیں، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. ہمیں اس کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے تعلیمات پہ چلتے ہمیں اپنے آپ کو اس سے پیوریفائی کرنا ہے. جو نیک زندگی گزارتے ہیں، زندگی نیک گزار یہی نہیں بس بندہ اچھا ہے، اچھے حصے سے اچھی بات. کئی لوگوں کو میں ملا ہوں جو ہیں مسلمان، کہتے ہیں کہ بھئی مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ نماز کے اوپر، یہ چیزوں کے اوپر، بس انسان اچھا رہے، نیک رہے، کسی کو دکھ درد نہ. کہتا میں کسی کو چیٹ نہیں کرتا، میں کسی سے وہ نہیں کرتا، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بس ان کو ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے. اب شیطان نے کس طرح سے انسان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اینڈ کرتے ہیں آیت کو. جسٹ امیجن وڈ یو دین انڈرسٹینڈ، کیا تم پھر سمجھو گے؟ بٹ بائی دیٹ ٹائم، فیرو کی ایگزامپل لے لیں. آئی بلیو میں ایمان لایا، اٹس ٹو لیٹ. اب کیا کرو گے تم ایمان لا کے بھی؟ اب تو پرچہ لیک ہو چکا ہے. پھر آتا ہے وکٹری الٹیمیٹلی بلانگس ٹو دا بلیورس جسٹ وین دا میسنجرز ڈسپیئر and think that they had been rejected, our victory comes to them. We then save whomever we choose, while our retribution for the guilty people is unavoidable. فتح بالآخر مومنین کی ہے. جب رسول مایوس ہو جائیں اور یہ گمان کریں کہ وہ جھٹلائے گئے تھے، تو ہماری فتح ان کے پاس آ جاتی ہے. پھر ہم جسے چاہیں بچا لیتے ہیں، جب کہ مجرم لوگوں کے لیے ہمارا عذاب ناگزیر ہے. سو یہ ایک ریفلیکشن ہے. ابھی یہ ٹائم ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے پرافٹ محمد سے کہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ وکٹری، جو کامیابی ہے، فتح بالآخر مومنین کے لیے ہے. آپ دیکھ لیں اس سے پچھلی سورہ میں جو ایک کے بعد ایک پیغمبر بھیجے اللہ تعالیٰ نے، اور جب وہ اپنی قوموں کو پریچ کر رہے تھے، ان کو کیا کیا نہیں سننے کو ملا، اور مایوس بھی ہو گئے کئی دفعہ. ایون اللہ تعالیٰ پرافٹ محمد کو اس قرآن کے اندر بھی کہتے ہیں کہ تم، رفلی میں اس کی پیرافریزنگ کروں کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تم کیوں سیڈ ہوتے ہو، تم کیوں اداس ہو، تمہارا کام تو صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے. تو وہ بھی پیغمبر جب مایوس ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی انکریج کر رہے ہیں، اور آنے والی قوموں میں بھی کوئی بھی اس راستے پہ چلنا چاہے تو اس کو انکریج کر رہے ہیں کہ ڈونٹ وری، کہ فتح بالآخر مومنین کی ہی ہوتی ہے. اور جب وہ پیغمبر جسے ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا تھا، جو بالکل مایوس ہو گئے، لوط کی قوم لے لیں، لوط تو بیچارے بہت ہی زمین پہ گر چکے تھے اس وقت، بالکل مطلب وہ اتنے وہ افسردہ ہو گئے تھے اس حال میں. پھر فرشتوں نے جب ان کو بتایا کہ ہم اللہ کے میسنجر ہیں، تو ڈونٹ وری. تو پھر وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، لوط کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے. ایون کی بیوی تک کو نہیں بچایا، کیونکہ وہ اس کے اندر وہ تھا مادہ، اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہوگا. تو یہ ہے وہ بات کہ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں. اب یہ جو ورس ہے 110 کسی شاعر نے نہیں لکھا، یا کسی بڑے عقل مند آدمی نے نہیں لکھا، کوئی فلاسفر نے نہیں لکھا. یہ جو ورس ہے یہ پورا قرآن ماشاء اللہ. لیکن اگر غور کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس ذات نے کہا ہے جس نے
کن فیکون کہہ کے کہتے ہیں اور دنیا گیلیکسیز بننا شروع ہو جائیں. کن فیکون، کن صرف کہنا، کن فیکون ہو جا، جب کہتے ہیں ہو جا وہ ہو جاتی ہے بیسیکلی. اب ہم اس کو کتنی ویلیو دے سکتے ہیں اس ورڈس کو اور ساری ورسز کو، لیکن ابھی ہم اس پہ ہیں تو کہ یہ ہو کے رہے گا. تو انسان اگر آج کل دنیا میں اتنی کیوس بڑھتی چلی جا رہی ہے، آئے دن کچھ نہ کچھ، یہ اس ملک نے یہ کر دیا، فلانے نے وہ ہو گیا، اے آئی جہاں پہ جا رہی ہے جابیں اس کی چھٹ رہی ہیں، یہ فلانا کیوس. اس کیوس میں جس نے اللہ کی رسی نہیں تھامی ہوئی وہ اس پریشانی میں، اسٹریس میں دیکھتا ہوں پریشان حال ہیں. کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہو. لیکن جو اللہ کے خالص ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دلی سکون دیتے ہیں، ان کو پیس اینڈ ہارمنی ہوتی ہے، ان کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون کے اوپر وہ فل اعتماد رکھتے ہیں کہ ہم وی بلانگ ٹو گاڈ، ٹو ہم وی ول ریٹرن، سو واٹ، زندگی تو ہے ہی عارضی. یہ ساری چیزیں صرف الفاظی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ چیز، جیسے ہوتا ہے نا پیار کہہ لیں، سپوز پیار ہو جانا، وہ نہ کہہ سکتا کہ آئی لو ویدر، آئی لو گرینری، آئی لو دس اینڈ دیٹ، وہ کہہ دینا بات، لیکن ایکچولی آپ کے اندر وہ چیز ہے کہ نہیں، یہ ڈفریشیٹ کریں ہم دونوں کو. منہ سے تو کہہ دینا ہاں بھائی یہ وہ، لیکن ایکچوئل آپ کے اندر وہ چیز ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ایکچولی کے اندر وہ چیز امبیڈڈ کر دیتے ہیں آپ کے ہارٹ کے اندر کہ آپ کے اندر سکون ایکچولی ہوتا ہے. آپ خود اپنے آپ کو خود کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں کہ میرے اندر کتنا سکون ہے، کتنا میں پریشان ہوں، اور آل دوست چیزیں. وہ ایک طرح سے بندے کا ہارڈ ویئر ہو جاتا ہے کہ نہ ہی میں نے سافٹ ویئر. تو اور پھر یہ جو اینڈ پارٹ ہے، جب کہ مجرموں کے لیے ہم نے عذاب نہ، سو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نے اطاعت نہیں کی تو چلو جنت نہیں ملے گی. اٹس ون وے اور دی ادر. کوئی بیچ میں جو عرفات ہے کہ جو وال ہے وہ تو اسپیسیفک لوگوں کے لیے، ادھر آپ دیوار کے ادھر گرو گے یا ادھر گرو گے، یا تو دوزخ میں گرو گے. اور دوزخ کا جو حلیہ آپ، جیسے ابھی میں ٹائم کی بات کرتا، ٹائم از ریلیونٹ ٹو دا آبزرور ہوتا ہے کہ وقت کتنی سپیڈ سے گزر رہا ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو آبزرو کرنے والے پہ. اگر آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کسی وقت بھی، اگر آپ نے ٹائم کو سلو کرنا ہے، ٹریڈ مل پہ چڑھ جائیں اور چلنا شروع کر دیں، آپ کو 10 منٹ 1 گھنٹے کی طرح لگے گا. اس کا اینگل انکلائن کر دیں تو اور ٹائم سلو ہو جائے گا. آپ اس پہ بھاگنا شروع کر دیں، ٹائم 1 منٹ گزارنا مشکل ہو جائے گا. وہی آپ بیٹھ کے فون پہ کچھ گیم کھیلنا شروع کر دیں، ریلز دیکھنا شروع کر دیں، 1 گھنٹہ ایسے کر کے گزر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. تو جسٹ امیجن دس پارٹ کہ ٹریڈ مل پہ چڑھنے سے ٹائم اتنا سلو ہو جاتا ہے. میننگ کہتے ہیں نا ٹائم فلائز وین یو ہیو فن، کہ وقت تو اڑ دوڑتا ہے جب انسان مستی میں ہوتا ہے. اب امیجن کریں عذاب دوزخ میں، خدا نہ خواستہ، گاڈ فاربڈ کوئی دوزخ میں انٹر ہو جائے، وہ اتنی ہولناک جگہ ہے. اب ہم اندازہ لگائیں جو ٹائم ہے ہی ایٹرنل، جو ہمیشہ کا ہے، اس کو آپ سلو ڈاؤن کر لیں آپ، کیونکہ وہ تو جگہ ہی ایسی خوفناک ہے جس انسان کے اندر سے جو ہے نا لرزنا شروع ہو جائے انسان، جو ایسی باتوں کو. وہ میں نے ارلی بات کی تھی نا ایکچولی فیلنگ سم تھنگ، تو وہ پھر ابھی میں سے بات کروں، اگر انسان کو وہ فیلنگ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہمارے اندر وہ چیز اس کی ہے ہی نہیں، وہ ہمارے اندر وہ چیز، جیسے کسی کو نا آئی لو یو، وہ فیلنگ ہونا اندر، وہ ایمٹی ہے اندر، ہمارے اندر سے ایمٹی، ہمیں وہ ابھی وہ احساس نہیں ہو رہا ہمیں. اگر وہ احساس ہو، چاہے کسی بھی حالت میں انسان ہو، مومن ہو، یقین کی حد پار کر چکا ہو، بڑا ہی نیک انسان ہو، لیکن اس کو یہ ورس پڑے گا نا جب کہ مومن کے لیے عذاب، اس کو زیادہ خوف آئے گا بنسبت وہ اس کے جو اللہ تعالیٰ کا کہ راستے میں، کیونکہ اس کے اندر سے ہے ہی وہ ایمٹی، اس کو فیلنگ ہی نہیں ہے کسی چیز کی، نہ اچھی کی نہ بری کی، نہ جنت کی فیلنگ ہے نہ دوزخ کی. وہ لوگ جو واقعی نیک لوگ ہیں وہ ایسے الفاظ پڑھ کے رونا شروع کر دیں کہ گاڈ فاربڈ کہ اگر میں دوزخ میں، خدا نہ خواستہ مجھ سے. ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا پیچھے، یوسف اتنے پرابلم سے گزرنے کے بعد کیا اینڈ میں کیا اللہ تعالیٰ کی بڑائی کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے تعبیر سنائی، مجھے اتنے اچھے مقام دیا، یہ دیا وہ دیا. کیا دعا کر رہے ہیں؟ لیٹ می ڈائی ایز اے سبمٹر. ان کے جس دا پرسن جس سے آپ لیسٹ ایکسپیکٹ کرو گے کہ یہ دعا کرے، وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے ایز اے فرما برداری کی حالت میں میری جان لیجیے گا.
جسٹ امیجن فار اے سیکنڈ. تو ہمارے اندر سے وہ ہمارے رونٹے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ ہم اندر سے وہ ہماری وہ حصی مرتی چلی جا رہی ہے. دین 111 لاسٹ ورس آف دس قرآن، دس آیت سورہ. The Quran is all we need. In their story there is a lesson. In their story there is a lesson for those who possess intelligence. This is not a fabricated hadith. This is Quran, confirms all the previous scriptures, provides the detail of everything, and this is a beacon and a mercy for those who believe. Second. صرف قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے. ان کی تاریخ میں ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں اور رکھتے ہیں. یہ ایک من گھڑت حدیث نہیں ہے. یہ قرآن تمام سابقہ مقدس کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ہر چیز کی تفصیلات فراہم کرتا ہے، اور ایک روشنی ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. آپ خود ہی اندازہ لگا کے دیکھیں، جس لائبریری کے پیچھے ہم پاگلوں کی طرح گھوم رہے تھے، کہیں اس لائبریری کا ذکر ہے؟ یہ آیت سورہ ختم ہو رہی ہے قرآن کے اوپر. قیامت کے دن پروفٹ کھڑے ہو کے کیا بات کریں گے؟ وقال الرسول یا ربی انکم قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. خدا را سورہ فرقان میں جا کے پڑھ کے دیکھیں. اگر کسی اور کتاب کا کانسیپٹ بھی ہوتا تو ایٹ لیسٹ وہاں پہ ہوتا، یہاں پہ ہوتا، اور بیشتر جگہ پہ ہوتا. الٹا یہاں پہ دا ورڈ اللہ تعالیٰ یوز کر رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا انسان دیکھیں. جو عربی میں جو ورڈ ہے، ما کان حدیث یفتری ولکن تصدیق الذی بین یدیہ و تفصیل کل شیء و ھدی و رحمۃ لقوم یؤمنون. حدیث کا ورڈ یوز کیا ہے، ما کان. یہ کوئی فیبریکیٹڈ حدیث نہیں ہے. وہ تفصیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو میں عربی پڑھ رہا ہوں، ابھی میں وہ ریگولر ٹرانسلیشن بھی دیکھ رہا ہے. وہ تفصیل کل شیء، کل من ایوری تھنگ، ہر چیز کی تفصیل ہے اس کے اندر. انسان کیا کہتا ہے؟ وہی نماز نہیں ہے رب تیری کتاب میں نماز نہیں ہے. رب کہہ رہے ہیں وہ تفصیل کل شیء، وہ ہدم اور ہدایت ہے، رحمت للقوم جو ایمان لاتی ہے. اب اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے تو نہ تو آپ کے لیے ہدایت ہے، نہ ہی کتاب کے لیے ڈیٹیل ہے. پھر انسان ٹھوکریں مارتے رہو ان کتابوں میں. بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ختم کیا قرآن کے اوپر، اور یہ ہے دا فائنل لیسن آف آل. میرے حساب سے اس سورہ کا یہ ہے لب لباب دا قرآن. پورا جو لیسن ہے اس سورہ کا ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہے، اور اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری آخرت ہے، اسی دنیا کی آخرت. یہ ہے ایکچوئل لیسن. ان کی تاریخ میں ان لوگوں کے لیے سبق ہے. یہ ایک من گھڑت حدیث نہیں ہے، یہ قرآن ہے جو ہر تفصیل اس میں ہے، روشنی ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. پریز بی ٹو گاڈ. انشاءاللہ نیکسٹ سورہ نمبر 13 سے سٹارٹ کریں گے. May God forgive me if I make any mistake. Praise God. Thank you, brother. Praise God. MashaAllah. MashaAllah. Thank you, brother. MashaAllah. Praise be to God. Thank you, brother. MashaAllah. MashaAllah. آپ نے بہت تفصیل سے سارا کچھ آج کی اسٹڈی کی ہے. پریز گاڈ. کوئی باقی کچھ رہ نہیں جاتا. ماشاءاللہ. انسان کسی اتنی چیزیں تفصیل کے ساتھ، اتنی ہاں، تفصیل کہ انسان رونا شروع کر دے گا. میرے رب نے ٹو مچ دے دیا ہے، ٹو مچ. صرف سورہ یوسف ہی ہمیں دے دیتے ہمارے لیے بہت ہوتی آخرت کے لیے. بہت سبحان زیادہ اللہ. دے دیا اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. اس پہ بھی انسان کہتا ہے اس میں نماز نہیں ہے. استغفر اللہ. ایسی ہاؤ انسان کھڑے کے قیامت کے دن کہے کہ ہاں بتاؤ کدھر اتصالات نہیں ہیں میری کتاب میں. اتنی تفصیل کے ساتھ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے.
اور بار بار بتائی ہیں کچھ چیزیں، بار بار دہرائی ہیں، مختلف مثالیں دے دے کے، مختلف قوموں کی، نبیوں کی، مختلف انسان کی گناہوں کی، ان کے پھسلنے کی، اور ان لوگوں کی بھی جو سیدھے راستے پہ چلے۔ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ایک مچھر سے لے کے اور بڑی سے بڑی مثال بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کوئی مثال بھی نہیں چھوڑی، لیکن انسان پھر بھی خوش نہیں ہوتا، خوش دوسرے سورسز اگر نہ ملائیں، کسی کی ذاتی رائے یا کسی کی من گھڑت کہانیاں جس کو حدیث کہا جاتا ہے، وہ تو ظاہر ہے پروفٹ نے تو نہیں کہی، وہ تو قرآن کے علاوہ کچھ اور کہہ ہی نہیں سکتے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا قرآن میں کہ اگر محمد اپنے سے کچھ کہے گا ہم ریولیشنز بند کر دیں گے، پیریڈ، بات ہی ختم۔ یہ بات بھی نہیں سمجھ آتی لوگوں کو، اور کیا چاہیے؟ یہ شرک کی بہت بڑی مثال ہے جو حدیثیں بنی ہیں نا، یہاں پہ شرک کی انتہا ہو گئی ہے۔ ایک انسان کو اتنی پاور دی ہے انہوں نے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی باتیں وہ اتنے مزے سے نہیں بیان کرتے، قرآن کی باتیں وہ حدیثوں کو ایسے کریں گے کہ واہ واہ اس پہ بھی ہو رہی ہے، اور اس کے اندر ان کو آنسو بھی آ رہے ہیں، اور ہمارا پیارا نبی نے یہ جو کہا، اور وہ کچھ نہیں کہا، نہ ہی پہلی حدیث ہی ان کی ڈیتھ کے 250 سال کے بعد پہلی حدیث وجود میں آئی، تو وہ کیسے، وہ کس بیس پہ آئی؟ وہ اس کا کیا مقابلہ ہے جو کہ قرآن ایک پروون کتاب ہے آج کے دور میں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کوئی انسان اسے لکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک بات آپ کہہ رہے تھے نا کہ لوگ، آپ شیئر کر رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس کافی ہمارے لیے، ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، یا ہم لیکن نماز وغیرہ بھائی یہ نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ اصل میں وہ ہیر آفٹر پہ بلیو نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک ڈفرنس ہے کہ آپ یقین کرتے ہیں، جو یقین کرتے ہیں وہ قرآن کی ہر بات پہ یقین کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ اگر یہ کرو گے، اگر یہ نہیں کرو گے، تم منیمم کرائیٹیریا بھی نہیں پوری کرو گے، تو کس طرح جا سکتے ہو، کس طرح جا سکتے ہو، انلیس کہ تم بہت نیک ہو اور چیریٹیبل بھی ہو، اور اس کو چلیں آپ کہیں کہ آپ نہیں دے رہے بطور زکوٰۃ کے، لیکن آپ چیریٹی کرتے ہیں، خدا کا خوف کرتے ہیں، وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں، مگر آپ کو کوئی، آپ کے نظروں سے کوئی اللہ کی کتاب ہی نہیں گزری، جو یہ کتاب والے گھر میں آپ پیدا ہو کے ایسی باتیں کریں اور نماز بھی نہ پڑھیں، وہ بھائی اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ انسان کو کیا چاہیے سیدھی راہ پہ رہنے کے لیے۔ انسان تو 2 منٹ میں بھٹک سکتا ہے۔ یہ تو دیکھیں 5 نمازیں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے، اتنا بڑا گفٹ ہے کہ، اور نہیں تو ہم اپنے آپ کو ڈسپلن کر دیکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ پریکٹس یور ریلیجن، پریکٹس کا لفظ کیوں آیا ہے؟ آپ پرفیکشن تبھی آتی ہے جب آپ اس کو اوور اینڈ اوور اینڈ اوور کرتے جائیں گے، تو دیٹ تھنگ بیکمس پارٹ آف یو۔ اب اگر آپ باسکٹ بال کھیلتے ہیں، آپ کہیں جی مجھے تو بال پکڑنی آ گئی ہے اور میں ہوپ میں بھی ڈال سکتا ہوں، وہاں پہ آپ ہیں جنہوں نے 2 دن پہلے سیکھا، تو کوئی ایک ماہر آئے، وہ تو آپ کچھ کرنے بھی نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا، جس نے دن رات پریکٹس کی ہوگی، اس کے تو اندر وہ جسے کہتے ہیں نا مسل میموری، اس کی تو مسل میموری ہی کچھ اور ہوگی۔ ہماری سول کی یہ پریکٹس ہے کہ وہ سول کی میموری بن جائے، کہ اس ٹائم پہ آپ خود ہی بے چین ہو جائیں، اس ٹائم پہ آپ کی باڈی، آپ کا مائنڈ کسی اور چیز میں نہ جائے، فکر لگی ہو، اوہو میں تو یہ کر رہا ہوں، میری تو نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سارا کچھ یہ اللہ تعالیٰ کی میموری کو آپ ہر وقت
اللہ کے خوف کو، اللہ کی پریزنس کو، وہ اویئر رہتے ہیں. نماز تو چلے آپ کی 2 منٹ میں ختم ہو گئی، مگر یہ پورا ایکٹ جو ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے ہر پہر میں آپ کو اس سے ملاقات کرنے کی، اپنے آپ سے ملاقات کرنے کی، ہماری جی سول کی کانٹیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ اتنا بڑا پلر بیچ میں سے ہٹا دیں تو شیطان تو بہت ایکٹیو ہے، جیسے آپ بات کر رہے تھے آج. وہ تو 24 گھنٹے، وہ تو کہتا ہے کہ میں نے تو ان کو چھوڑنا ہی نہیں. وہ اور جب کافی آپ بڑے پھر ہوتے ہیں. ہاں، اور جب آپ اللہ سے نہیں مانگیں کہ یا کا نعبدو و یا کا نستعین، تو آپ کو ہدایت بھی کہاں سے ملے گی؟ وہ تو پھر ہوں، شیطان کے ہتھے چڑھ کے وہ ہدایت پھر اس کی ملے گی. ہدایت تو ہم مانگتے ہیں ڈیلی 5 دفعہ. ہم تو ہدایت کے بغیر چل نہیں سکتے. انسان کے ہوں. آگے پیچھے اتنا شیطان لگا ہوا ہے. بس یہی ایسے تھوڑا سا ریفلیکٹ جنرل کر رہی تھی میں. ماشاء اللہ باقی آپ نے کافی ڈیٹیل سے ہر بات کی ہے. پریز گاڈ. ماشاء اللہ. یہ صلاح تو ہم ایک طرح سے ریفریش کرتے ہیں اپنے مائنڈ کو، آلسو ڈیسائڈ سو مینی تھنگس، کہ ہم اپنے جیسے کیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے دماغ کو کہ یہ نعبد و یہ نستعین، اللہ کی حاکمیت، مالک یوم الدین، یا راستے کے لیے ہدایت، یہ ساری چیزیں کرنا. اور دوسری بات پرافٹس دیکھیں، یوسف سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی، ان کے اوپر رسپانسبلٹی، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا اتنی نالج تھا تو اس حساب سے ان کی اکاؤنٹیبلٹی تھی، ان کو وہ بھگتنا پڑا اس کا. آپ یونس کی دیکھ لیں، انہوں نے جب غلطی کی ان کو کتنا سیویئرلی بھگتنا پڑا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، چاہے پرافٹ میسنجر ہو یا نہ ہو، اگر وہ غلطی کریں گے تو ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. آج ہمارے پاس ایک سپر پاور ہے جو قرآن ہے، جو اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، اور کوئی اس کو پڑھے، جان بوجھ کے نہ پڑھے یا اس کو درگزر کرے، میسج تو ہے آؤٹ سائڈ. ہمارے پیچھے کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا تھا کہ پڑھو پڑھو پڑھو. یہ اندر سے آپ کو طلب پیدا کرنی پڑتی ہے کہ میں دنیا میں ہوں، مجھے اپنا دنیا میں مقصد تلاش کرنا ہے. میں کیا رہا ہوں، میں ایک کے بعد ایک سال گزرتا چلا جا رہا ہے، میری موت کا دن قریب آ رہا ہے، میں کچھ دیکھوں تو صحیح. اصل میں حقیقت ہے، جا کے تھوڑی دیر بیٹھ کے قبرستان میں چلہ کاٹ کے دیکھیں ذرا، مطلب نیگیٹو والا نہیں، ویسے جا کے وہاں بیٹھ کے ذرا قبروں کو دیکھیں انسان. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا when you pass by، تو تھوڑا سا اور جگہ نہیں ملتی تو وہاں جا کے بندہ تھوڑی دیر بیٹھے تو انسان کو ذرا فکر ہوتی کہ میں ہوں کون. اس طرح پھر بندہ قرآن یا ریالٹی کی طرف ریسرچ کرے اور پھر دیکھے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے کھولتے چلے جائیں گے انشاءاللہ.